جنگیں اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ جاتی ہیں عالی وقار، لیکن ایک شب جاری رہنے والی اس جنگ نے کوئی سوال نہیں چھوڑا، بلکہ ان سوالوں کے جواب بھی دے دیے جو نئی نسل پرانی نسل سے اکثر اس جنگ نے مطالعہ پاکستان کے ایک ایک حرف کو سچ ثابت کر دکھایا۔ بزدل دشمن ہمیشہ شب کے اندھیرے میں حملہ کرتا ہے۔ جن کو اس بات پہ شک تھا، اب یقین کر لیں کہ گزشتہ شب جب آپ چین کی نیند سو رہے تھے تو دشمن آگو آہن برساتا ہم پہ چڑھ دوڑا۔ پاک فوج کا منہ توڑ جواب، یہ جملہ بھی اکثر مذاق کا نشانہ بنتا تھا۔ دیکھ لیجئے اور یاد کر لیجئے، یہ ہوتا ہے منہ توڑ جواب۔ جناب صدر، دشمن کا امن کی بھیک مانگنا، یہ بات بھی کل تک خیالی اور جذباتی سی محسوس ہوتی تھی، مگر آج ٹی وی اسکرین پر سرحد پار عراق کی سفید چادر بتا رہی ہے کہ بھیک کون مانگتا ہے۔ ہاں، ایک چیز اس بار مطالعہ پاکستان نئی درج ہونے والی ہے کہ پاک فوج نے سپیدہ سحر نمودار ہونے سے پہلے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ کل یہ بات بھی افسانوی قرار دی جائے، کیونکہ ہم ناکامیاں تو آسانی سے یاد رکھتے ہیں، کامیابیوں کو مطالعہ پاکستان کا سبق سمجھ کر بھول جاتے ہیں۔ 1965 کی جنگ ہو، 1971 کا مارکا ہو، یہ کارگل کی جنگ ہو یا پھر موجودہ ٹاکرا، انڈیا کے پاس طیاروں کی ورائٹی اور تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ البتہ فرق ہمیشہ پاکستانی پائلٹس کی مہارت اور دلیری نے ڈالا ہے۔ اس جنگ میں بھی ہم اگر غور کریں تو دونوں افواج کے پاس زیادہ سے زیادہ 4.5 جنریشن کے طیارے ہیں، یعنی انتہائی صلاحیت میں دونوں کے طیارے برابر ہیں، مگر اس کے باوجود انڈین طیاروں کو پاکستانی حدود میں آنے کی ہمت نہ ہو سکی، جبکہ دوسری جانب پاکستانی فضائیہ نے بے خوفی اور انتہائی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی حدود سے بہت دور دشمن کے طیاروں کو نشانہ بنایا۔ ابھی تک کا یہ عالم ہے کہ انڈیا فضائیہ پاکستانی شاہینوں کے سامنے خزاں رسیدہ پتوں کی مانند دکھائی دی ہے، جو یوں کٹ کٹ کر گر رہے ہیں جیسے منہ زور آندھی چلی ہو۔ جناب صدر، یہ تو اسباب کا جہاں ہے۔ ایک مومن کی نظر ہمیشہ اپنے رب کی نصرت پہ لگی رہتی ہے، شوق شہادت اس کا کل سرمایہ ہوتا ہے۔ یہ وہ متاع ہے جو حقیقت میں فریقین میں فرق ثابت ہوتی ہے۔ جنگیں کسی ایک گروہ کی طرف سے یا پھر دونوں گروہوں کی طاقتور لوگوں کے درمیان وسائل کی لوٹ کھسوٹ کی کشمکش ہوتی ہے، جس کا نشانہ عام سپاہی اور عام عوام بنتے ہیں۔ بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں اور کمسن لڑکیوں کو اغوا کر کے جسم فروشی پہ لگا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرنے والے ایٹم بم کا درجہ حرارت 1500 ڈگری تھا، جبکہ ہمارا پانی تو محض 100 ڈگری پہ ابلنے لگتا ہے۔ 1600 ڈگری پہ لوہا اور اسٹیل پگھلتا ہے، اور آج کی جدید نیوکلیئر ہتھیار 5000 ڈگری تک تابکاری پھیلا سکتے ہیں۔ سوچیں، ہر چیز راکھ بن جائے گی، انسان، درخت، شہر، نسلیں۔ جنگیں کبھی مذاق نہیں ہوتی، بس ایک چنگاری کافی ہوتی ہے، سب کچھ بسم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک پاک پروردگار، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہمیں جنگ، آفات اور آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے وطن، ہمارے لوگوں اور پوری انسانیت پر اپنا رحم فرما، آمین۔ میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا، میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا، میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا۔